بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ خاتم النبیین ورحمۃ اللہ علیہ۔ سبجیکٹ سلیکشن سی ایس ایس میں خاص طور پر ایک بہت بڑا ایشو ہے اور یہ ہونا بھی چاہیے، اور اس کی اتنی امپورٹنس ہے کہ کیونکہ ریٹن پورشن آپ کی کامیابی سے جو تعلق بنتا ہے وہ بہت زیادہ اس کا تعلق ہے۔ تو اس میں چیز جو سب سے اہم آپ نے پیش نظر رکھنی ہے وہ یہ ہے کہ دو کنسیڈریشنز ہیں دیکھیں، اور ایک کانسیپٹ پیش نظر رکھیں، دو کنسیڈریشنز پیش نظر رکھیں۔ کانسیپٹ یہ کہ جتنے بھی لوگ کوالیفائی کرتے ہیں یا ٹاپ اچیورز ہیں، ایک چیز آپ مانیں گے کہ ان میں کامنلٹی آف سبجیکٹس نہیں ہے۔ You can't say کہ they have the same preferences for the optional subjects۔ اب اگلی بات ایک کوشچن ہوتا ہے پیدا، تو پھر کیا ان کے پیش نظر ہوتا ہے؟ کیونکہ اسٹریٹجی وہی چلنی ہے جو کہ اسٹریٹجی کوالیفائڈ لوگوں کی اسٹریٹجی ہے، جو کہ اچھی پوزیشنز لینے والے کی اسٹریٹجی ہے۔ تو ان کی اسٹریٹجی میں اگر کامنلٹی نہیں ہے، ایک جیسے سبجیکٹ ہی نہیں سارے رکھتے، تو پھر وہ کیسے سبجیکٹ رکھتے ہیں؟ ان کی نا دو کنسیڈریشنز ہوتی ہیں۔ ایک کنسیڈریشن ہوتی ہے سکورنگ کو پیش نظر رکھتے ہیں وہ، اس میں کوئی شبہ نہیں۔ دوسری سب سے بڑی کنسیڈریشن ہے ان کا بیک گراؤنڈ نالج سبجیکٹ کے حوالے سے، اور ان کا ایپٹیچیوڈ۔ اگر انہوں نے ایسا سبجیکٹ ہے جو کبھی بھی نہیں پڑھا اور پہلی دفعہ وہاں آپٹ کرنا پڑ گیا کیونکہ مارکس پورے کرنے ہیں، 600 مارکس ہیں آپشنل کے، تو پھر وہ دیکھتے ہیں کہ کمپیریٹیولی میرے لیے آسان سبجیکٹ کون سا ہے جو میرے ملان طبع میرے ایپٹیچیوڈ سے کوانسائڈ کرتا ہے، جو مجھے آسانی سے سمجھ آتا ہے، جس کے بارے میں آسانی سے لکھ سکتا ہوں، کمپیٹیٹیولی بیٹر لکھ سکتا ہوں دین ریسٹ آف دا کینڈیڈیٹس۔ تو یہ دو کنسیڈریشن آپ نے پیش نظر رکھنی ہے۔ اب اس لیے ورائٹی آف سبجیکٹس ہیں وہاں کہ آپ دیکھیں آپ نے گریجویشن میں کیا پڑھا، ماسٹر کس میں کیا، اور اس کے ساتھ کون سا سبجیکٹ کونسائڈ کرتا ہے۔ نیچرلی آپ نے دیکھنا ہے، اور اس میں کوئی شبہ نہیں، اس کی ریلیونٹ ووکیبلری آلریڈی آپ کے پاس ہوگی، اس کے بیسک کانسیپٹس آپ کے پاس ہوں گے، تو دیٹ از دا وے۔ ایک بات، اب ایک بندہ ایسا ہے کہ مثال کے طور پر سائنٹیفک بیک گراؤنڈ کا ہے، اس کے مارکس پورے نہیں ہوتے، تو دوسرے جو سبجیکٹس ہیں اس میں بڑی ورائٹی ہے۔ ابھی آپ دیکھیں جینڈر اسٹڈیز پر پورا 100 مارکس کا سبجیکٹ ہے، اس کا پھر آپ نے تعلق دیکھنا ہے کہ کرنٹ افیئرز میں، پاکستان افیئرز میں کہیں وہ آپ کو ہیلپ آؤٹ کتنا کرتا ہے۔ اب یعنی ایک تیسری کنسیڈریشن شامل ہو جاتی ہے کہ آپ کے جو کمپلسری سبجیکٹس ہیں ان کو ہیلپ آؤٹ کرنے والا کمپیریٹیولی کون سا سبجیکٹ۔ اگر آپ نے جینڈر اٹھا لیا تو جینڈر پر ایک کوشچن آتا ہے، اس لیے کہ دنیا کا بہت بڑا ایشو ہے، اسٹیٹس آف ویمن، جینڈر کے ایشوز ہیں، تھرڈ ورلڈ میں بھی ہیں، ڈویلپ ورلڈ میں ہیں۔ پھر آپ دیکھتے ہیں کہ جو پہلا گروپ ہے اس میں انٹرنیشنل ریلیشنز اور پولیٹیکل سائنس دو امپورٹنٹ سبجیکٹ ہیں، 200 مارکس کے۔ اب چونکہ یہ کرنٹ افیئرز میں ہیلپ آؤٹ کرتے ہیں، اس لیے لوگ ان میں سے ایک رکھتے ہیں۔ اب آئی آر اور پولیٹیکل سائنس میں میجر ڈفرینس کیا ہے؟ ان کا جو پیپر نمبر 2 ہے دونوں کا وہ ایک جیسا ہے، وہ یوں سمجھ لیں کہ کرنٹ افیئر کے پیپر سے ملتا جلتا ہوتا ہے، لہذا کرنٹ افیئر اگر آپ کے تیار ہوں تو آپ آئی آر کا پیپر نمبر 2 اور پولیٹیکل سائنس کا پیپر نمبر 2 آسانی سے کر لیتے ہیں۔ لیکن پہلا سائڈ تھیوری کا سائڈ ہی جو پہلا پیپر ہے، اب اس میں ڈراسٹک ڈفرینس کیا ہے؟ اس میں بھی کامنلٹیز بھی ہیں، ڈفرینس بھی ہے۔ ڈفرینس ہے آئی آر کی تھیوریز ہیں، جیسے ریئلزم ہے، لبرلزم ہے، نیو لبرلزم ہے، نیو ریئلزم ہے، کنسٹرکٹیوزم ہے، مارکسزم ہے، یہ تھیوریز ہیں۔ آئی آر کی تھیوریز کے پیرالل پال سائنس میں پرسنالٹیز ہیں، پرسنالٹیز نے
اپنے اپنے نظریات پیش کیے ہیں کہ جو پولیٹیکل سائنس کو گورن کیا آئیڈیالوجیز کرتی ہیں، تو وہ پرسنالٹیز آپ کو اسٹڈی کرنی پڑیں گی. جیسے پلیٹو ہے، ارسطوٹل ہے، اور موجودہ دور کے بھی ہیں، ابن رشد ہے، ابن خلدون ہے، یہ سارے. اس میں آپ پچھلے سال کے 1 یا 2 سال کے پیپر دیکھ لیں، وہ بڑی آسانی سے بتا دیتے ہیں کہ آئی آر از گڈ فار یو اور پول سائنس از گڈ فار یو. تو لہذا آپ نے اپنے آپ کو اہمیت دینی ہے، کسی اور کے مشورے پر نہیں چلنا. یہ میں آپ کو بتاؤں، میں اس چیز کا قائل ہوں، یو گیو امپورٹنس ٹو یور سیلف. پیپر آپ نے دینا ہے بھائی صاحب، اس نے نہیں دینا. آپ کا اپنا ملان طبع رجحان ہے، ایپٹیچیوڈ ہے، لائکنگ ڈس لائکنگ ہے، آپ کا بینٹم مائنڈ ہے، کئی چیزوں میں دماغ آپ کا چلتا ہے، کئیوں میں نہیں چلتا. پھر آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو لوگ آئی آر رکھتے ہیں اس کے ساتھ انٹرنیشنل لاء رکھ لیتے ہیں، اسی لیے کہ تھوڑا سپورٹنگ ہو جاتا ہے. تو یہ بھی چیزیں ہیں کہ اگر آپ انٹرنیشنل پالیٹکس میں دلچسپی لیتے ہیں اور آپ کو اچھا لگتے ہیں انٹرنیشنل ایشو، تو آپ پھر انٹرنیشنل لاء رکھ لیں، کیونکہ انٹرنیشنل لاء بھی ریفر کرنا پڑتا ہے، یہ بھی انٹرنیشنل ریلیشن سے اس کا تعلق بنتا ہے. تو جن کا اب یہ بالکل بیک گراؤنڈ نہیں ہے، کچھ ایسے ہوتے ہیں سائیکالوجی بیک گراؤنڈ سے آئے، گریجویشن میں سائیکالوجی پڑھی ہے یا ایجوکیشن ان کا فیلڈ ہے، تو انہوں نے کوئی بھی امپورٹنٹ سبجیکٹ نہیں پڑھا سی ایس ایس کا. ان کے لیے بھی میں کہتا ہوں کہ جو باقی سبجیکٹ ہیں جیسے جرنلزم ہے، میس کمیونیکیشن ہے، سوشیالوجی ہے، سائیکالوجی ہے، کرمینالوجی ہے، یا انوائرمنٹل سائنس ہے، اگر تھوڑی سی بھی ایف ایس سی لیول کی سائنس پڑھی ہوئی ہے تو انوائرمنٹل سائنس بھی ان کو سمجھ آ جائے گی. اور وہ سپورٹ کرتا ہے ایک کویسچن جو کہ سی ایس ایس میں لازمی آنا ہے، کلائمیٹ چینج اور گلوبل وارمنگ اور پولیوشن سے ریلیٹڈ باتیں جو بھی دنیا میں ہو رہی ہیں، تو یہ اس کو ڈیل کرتا ہے. وہ ہائی پولیوشن سے ریلیٹڈ سارا سبجیکٹ جو ہے انوائرمنٹل سائنس، کہ یہ 3 ایریاز ہیں جو ہمیں ڈسٹرب کرتے ہیں. ایئر کرتی ہے، واٹر پولیٹنٹس ہیں، سالڈ ویسٹ کے، ارتھ کے پولیٹنٹس ہیں، اور یہ دنیا کا بہت بڑا سبجیکٹ بن گیا ہے اب. تو لہذا آپ نے خود سے پوچھنا ہے، اور سب سے بہتر طریقہ 2 سال کے پیپر اٹھائیں، وہ اس کا ایپٹیچیوڈ بتائے گا، یہ پول سائنس میں کس طرح کے آئیں، آئی آر کے کیسے آئیں، اس کو دیکھ لیں. باقی پھر آ جاتا ہے ہسٹری کے بارے میں. یہ ہے کہ ہسٹری زیادہ مارکس نہیں دیتی، لیکن اگر آپ کے پاس کوئی اور سبجیکٹ ہی نہیں ہے تو اب آپ نے ایک ایسا سبجیکٹ لینا ہے جس میں چلو زیادہ مارکس نہ صحیح، کم از کم پاس تو ہو جائے نا، فیل ہونے والا سبجیکٹ نہ ہونا. تو اس لیے میں کہتا ہوں ہسٹری بھی رکھی جا سکتی ہے وین یو آر ان اے ڈیفیکلٹ سچویشن. تو پھر آپ اب ہسٹری میں 3-4 ایریاز ہیں. دیکھیں، انڈو پاک ہسٹری ہے، اسلامک ہسٹری ہے، یورپین ہسٹری ہے، اور یو ایس اے کی ہسٹری ہے. جس بندے کا آئی آر سے دلچسپی زیادہ ہے انٹرنیشنل ریلیشن سے، اس کو انٹرنیشنل ایشو پسند ہیں، تو وہ یو ایس اے کی ہسٹری یا یورپین ہسٹری رکھ لے، کیونکہ اس میں فرسٹ ورلڈ وار، سیکنڈ ورلڈ وار کا ایلیمنٹ ہے، تو وہ ایک کامن چیزیں ہیں. پھر اس سے ریلیٹڈ چیزیں ہیں، تو کولڈ وار کا کانسیپٹ ہے اگر آپ یو ایس اے کی ہسٹری دیکھتے ہیں تو. لیکن اس میں چونکہ ڈفرینٹ کنٹری کی ہے، ان کی ٹرمینالوجی، ان کے ایونٹس اور جو ہسٹوریکل سائڈ ہے وہ تھوڑی سی اس سے ہم اتنے زیادہ ایکوینٹڈ نہیں ہوتے. یو ایس اے کی ہسٹری ہے یا یورپین ہسٹری ہے، لیکن یہ جو انڈو پاک ہسٹری اور اسلامک ہسٹری ہے، اس سے ہم تھوڑا سا لنک اپ رہتے ہیں، اس لیے کہ ہمارے کمپلسری ایریاز میں ہماری چائلڈ ہوڈ سے آنورڈ یہ چیزیں ہمیں پڑھائی جاتی ہیں. تو وی آر فیملیئر، کہ ہم ایسٹ انڈیا کمپنی سے بھی فیملیئر ہیں، مغل امپائر سے بھی فیملیئر ہیں. اس طرح اسلامک ہسٹری میں آپ دیکھ لیں، پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کو جانتے ہیں، خلفاء راشدین کے دور کو جانتے ہیں، اور سبسیکوینٹلی بھی امیyyد اور عباسی کے بھی الفاظ ہم نے سنے ہوئے ہیں، اور یہ بھی جانتے ہیں کہ ان کا ڈاؤن فال کیسے ہوا یا رائز کیسے ہوا. آخری لائن ہوتی ہے لینگویجز کی. 100 کی لینگویج اکثر لوگ دیکھتے ہیں کہ بھی سکورنگ، پنجابی نے بھی کچھ ماضی میں اچھا سکور دیا، اسی طرح پشتو ہے. اس میں آپ دیکھ لیجئے، پھر اس میں آپ نے 2 سال کے پیپر اٹھائیں، وہ بتا دیں گے کہ اب اس کے ساتھ جو آپشن موجود ہے وہ میس کمیونیکیشن یا جرنلزم ہے. تو آپ نے دونوں کا پیپر 2 سال کا اٹھائیں، لینگویج کا بھی اٹھا لیں اور یہ بھی اٹھا لیں. تو آپ دیکھیں گے کہ جو چیز آپ کو کنوینینٹ محسوس ہوتی ہے آپ اس میں سے لے لیں،
کیونکہ ہم نے پاس ہونا ہے. اگر کہیں سکور کم ہوا تو وہ قابل برداشت ہے، لیکن فیل ہونا برداشت نہیں ہے. کیونکہ اس میں 33% سے آپ کے مارکس کم آئے تو وہ کاؤنٹ ہی نہیں ہوتے، وہ زیرو کاؤنٹ ہوتے ہیں، تو آپ بہت دور چلے جاتے ہیں. تو پاس ہونا ضروری ہے. باقی آ گیا انگلش لٹریچر. اس کے بارے میں ایک ویل اسٹیبلشڈ جو سجیشن ہے وہ یہی کہ اس کو ہم آپٹ نہیں کرتے. وہ اس لیے کہ ہم نے ماسٹر کیا بھی ہو، یہاں یہ سکورنگ نہیں ہے. یہ بیسک چیزیں تھی آپ کے سامنے ہم نے رکھنی تھی. مجھے امید ہے اس کا کچھ آپ کو فائدہ ہوگا.